بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹاک کے معزز ناظرین، اس کہانی کا نام ہے خونی نہر۔ وہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھی دور سے گیدڑوں کی بولنے کی آوازیں آ جاتی تھی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں جب اندھیرے نے ہر چیز کو ہیبت ناک بنایا ہوا تھا، ایک آدمی اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ نہر خونی نہر کے نام سے مشہور تھی۔ وہ خود کو اس نہر کے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت اسے لگا کہ کسی نے اسے آواز دی ہے۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اپنے کندھوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا، جو کہ اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ اس خوفناک جگہ پر گونج کر رہ گئی۔ علی کی آنکھ کسی زوردار آواز سے کھلی تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمام گھر والے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ بہت دیر بعد جب اس کے حواس ذرا قابو میں ہوئے تو اس نے غور کیا کہ یہ کسی انسان کے چلانے کی آواز تھی۔ اس کا دل خطرناک انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے اس بات کی بے چینی تھی کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے اس خونی نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت یقینی تھی۔ وہ بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ علی بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسی گاؤں میں کئی سالوں سے رہائش پذیر تھا۔ پہلے تو اس گاؤں میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر کچھ مہینوں سے پہاڑ پر لوگوں کی لاشیں ملنے لگی تھی۔ ان لاشوں میں ایک قطرہ خون کا نہ ہوتا۔ گاؤں جانے کے لیے دو راستے تھے۔ ایک راستہ اس نہر سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ راستہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنا تو دور کی بات، دن میں بھی لوگ یہاں سے گزرنے سے گھبراتے تھے۔ یہ گاؤں جانے کا شارٹ کٹ تھا۔ دوسرا راستہ اس کی نسبت زیادہ لمبا تھا، لیکن پھر بھی لوگ وہی راستہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ جو بھی اس نہر والے راستے سے گزرتا تھا اس کی لاش ہی ملتی تھی۔ علی کو وقت گزارنا مشکل محسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کون تھا جو وہاں اتنی رات کو گزر رہا تھا؟ اس نے سوچا صبح ہونے پر پتہ چل جائے گا، مگر جانے صبح کب ہوگی؟ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد میں موجود گاؤں کے لوگ خوف زدہ تھے اور رات کو سنائی دینے والی آواز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ خونی نہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں دیکھا تو ابھی تک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ نہر سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گئے اور اندھیرا چھٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سب بہت خوف زدہ تھے۔ جب اندھیرا کم ہوا اور ہر طرف روشنی پھیلنے لگی تو وہ سب دوبارہ نہر کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے قریب پہنچ کر ان سب کی آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے خون سے نہر کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خون پانی کے ساتھ ساتھ بہہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ لاش کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ سے نہر کی چوڑائی تھوڑی کم ہوتی ہے جہاں سے اسے آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ وہاں جتنی لاشیں ملی تھی وہ آدھی پانی میں اور آدھی خشکی پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ لاش بھی اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر بھی پانی میں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے جلدی جلدی لاش کو سیدھا کیا۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو وسیم ہے، میرا دوست۔
علی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سب گاؤں والوں نے وسیم کی لاش کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس کی لاش لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر وسیم کی کمر سے قمیض ہٹائی۔ یہاں سے ملنے والی تمام لاشوں کی طرح اس کے جسم پر بھی ایک ہاتھ تھا، یعنی کہ ایک ہاتھ کا نشان تھا جو کہ کسی انسانی ہاتھ سے کہیں بڑا تھا۔ یہ نشان گاؤں کے سب لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وسیم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس کی میت اس کے گھر پہنچائی گئی تو ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اس کی ماں جو پوری رات اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، جب اس نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی عورتیں ان کے گھر میں جمع ہونے لگی۔ وسیم کی ماں کو بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا۔ وہ بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وسیم کا باپ بھی بیٹے کی جواں مرگ پر صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ تقریباً 4 بجے میت کو دفنا دیا گیا۔ میت کو دفنانے کے بعد لوگ گھروں کو چلے گئے۔ وسیم کے والد ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی ان کے قریب جا کر جا بیٹھا اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں صبح اس لیے وہاں نہیں گیا تھا۔ وسیم ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ اپنے دوست کی طرف کسی کام سے گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ رات کو جو آواز سنی تھی کہیں وہ وسیم ہی کی نہ ہو، اور دیکھو وہ میرا بیٹا وسیم ہی تھا جو رات کو چلایا تھا۔ وسیم کے والد اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ ان پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا۔ اگر اسے کسی درندے نے مارا ہوتا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے۔ اگر اسے کسی درندے نے نہیں مارا تو پھر میرا بیٹا کیسے مرا؟ علی، وہ علی سے پوچھ رہے تھے۔ چچا جان، جب ہم وہاں پہنچے تو نہر کے پانی میں خون ہی خون تھا، لیکن جب ہم نے لاش وہاں سے اٹھائی تو خون خود بخود غائب ہو گیا اور وسیم کی کمر پر ایک ہاتھ کا نشان بھی تھا، جیسے وہاں پر ملنے والی ہر لاش کی کمر پر پایا جاتا ہے۔ اب چلیے چچا، اندھیرا ہو رہا ہے، گھر چلیے۔ علی نے انہیں تفصیل سے بتایا اور انہیں گھر چلنے کے لیے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر وسیم کے والد اٹھے اور اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں گھر پہنچا کر علی اپنے گھر واپس چلا آیا اور سونے چلا گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی۔ علی، کیا تم میرے قاتلوں سے انتقام نہ لوگے؟ وسیم اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم تو میرے سب سے گہرے دوست تھے، تو پھر تم اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہو؟ تمہیں میرے قاتلوں سے انتقام لینا ہوگا، تم سن رہے ہو نا؟ علی، تمہیں میرا انتقام لینا ہوگا۔ ہاں میں تمہارا انتقام لوں گا میرے دوست علی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک چیخ مار کر بیدار ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ شاید کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ مغرب کے وقت کیوں سو گئے تھے؟ اس کی ماں نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ماں، بس ویسے ہی آگ لگ گئی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ سب لوگ پریشان مت ہو۔ علی نے سب کو اپنی طرف پریشانی سے تکتا ہوا پا کر تسلی دی۔ اس کی ماں اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ علی ایک مرتبہ پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ آخر یہ وسیم میرے خوابوں میں کیوں آیا اور میں اس کا انتقام کس سے لوں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ خونی نہر، لوگ تو کہتے ہیں اس کے پاس جنات کا بسیرا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور ایک بار پھر وسیم اسے خواب میں دکھائی دینے لگا، لیکن اس مرتبہ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز افسردہ تھی، وہ پریشان تھا۔ علی، اگر تم اس خونی نہر کے پاس بسنے والے جنات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے تو اور بھی کتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ علی اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا گویا اس کی زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی ہے۔ کچھ دیر اسی طرح خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وسیم اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے اگے ہوئے تھے۔
और इतनी सर्दी के मौसम में भी वो पसीने में नहाया हुआ था। इसने उठकर पानी पिया और दोबारा लेट गया। इसे अब नींद नहीं आ रही थी। वो फजर की अजान होने तक यूं ही लेटा रहा। जब अजान ख़त्म हुई तो वो उठा और वज़ू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़ने के बाद वो अपने खेतों में आया और एक चक्कर लगाकर कब्रिस्तान चला गया। अपने दोस्त की कब्र के पास पहुंचा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसके दिल में इंतकाम का जज्बा बेदार होने लगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कातिलों को ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतकाम ज़रूर लूँगा। यह कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और जब इससे ज़ब्त न हो सका तो वो कब्रिस्तान से निकल आया। अब इसका रुख इस खूनी नहर की तरफ था। वो नहर के करीब पहुंचा और वहाँ का जायज़ा लेने लगा। वहाँ हर तरह के दरख्तों की बहुतायत थी, जिनकी वजह से वहाँ दिन में भी अंधेरा फैला रहता था। इस वजह से वो जगह बड़ी पुरस्कार दिखाई देती थी। वो खड़ा अभी इस जगह का जायज़ा ले ही रहा था कि अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो यकदम उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक शख्स खड़ा था। वो इसके गांव का रहने वाला नहीं था। वो ऊंचे लंबे कद का आदमी था और कंधों तक बड़े हुए बालों के साथ वो इसे अजीब सा लगा। आप कौन है जनाब? अली ने इससे हैरत से पूछा। वो शख्स अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा दोस्त। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे दोस्त के कातिल अब तुम्हारे भी दुश्मन बन गए हैं। यहाँ से फौरन चले जाओ। वो देखो, वो सब कैसी खूनख्वार आंखों से तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। इसने नहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अली ने घबरा कर नहर की तरफ मुड़कर देखा तो इसे वहाँ कुछ भी नजर न आया।